آرزوئے تیر الٹی ہو گئی، طالب بیعت کی ہر تدبیر الٹی ہو گئی، طالب بیعت کی ہر تدبیر الٹی ہو گئی، اور پاک فضا کا اشارہ جب اٹھے حفصی غلام، پاک فضا کا اشارہ جب اٹھے حفصی غلام، شام کے دربار کی تصویر الٹی ہو گئی، شام کے دربار کی تصویر الٹی ہو گئی، خواب بیعت دیکھ کر جو شہ سے ٹکرایا یزید، خواب بیعت دیکھ کر جو شہ سے ٹکرایا یزید، کربلا میں خواب کی تعبیر الٹی ہو گئی، اور کر رہا ہے تجھ پہ لعنت تیرا بیٹا ہے یزید، کر رہا ہے تجھ پہ لعنت تیرا بیٹا ہے یزید، دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی، دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی، دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی۔ دیکھئے پہلے مصرع پہ گھبرائیے گا نا، سماعت کر ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ بس مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی سماعتوں کے حوالے جتنے اصحاب نبی تھے سب کے سب تھے باوفا، جتنے اصحاب نبی تھے سب کے سب تھے باوفا، پر مورخ یہ تیری تحریر الٹی ہو گئی، پر مورخ یہ تیری تحریر الٹی ہو گئی، اور بغض میں حیدر کے خالی گر ستم نے کھیر بھی، بغض میں مکتے کا شعر ہے، کیونکہ مولانا صاحب بہت ہے، کافی ہے، سرکار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، مکتہ پڑھ دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ خیر، بغض میں حیدر کے خالی گر ستم نے کھیر بھی، بغض میں حیدر کے خالی گر ستم نے کھیر بھی، حلق سے اتری نابض کھیر الٹی ہو گئی، بغض میں حیدر کے خالی گر ستم نے کھیر بھی، حلق سے اتری نابض کھیر الٹی ہو گئی۔ میں گزار ہوں مولانا عمر عابدی صاحب سے، چونکہ آج ہم لوگ کافی تاخیر موسم دیکھ ہی رہے ہیں، اور جو سامعین لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں مجلس کو، تو مجبوریاں ہیں موسم کے بنا پر، اب اس کے لیے ہم معذرت بھی نہیں کریں گے، وہ اللہ میاں سے بات کیجیے گا۔ خیر، مولانا آپ کے سامنے آ گیا، اور نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے، محمد و آل محمد صلوات۔ تھوڑا کروا قریب ہو جائے، صلوات پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد بالقاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين وتراب مقدره الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال مولانا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أنا طلبة الكرار أنا سيف صاحب الفقار صلوات الله محمد. ولذا کے لیے معصومین کی تشریف آتے ہیں اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد عزیزان گرامی قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین حضرت علامہ سرکار سید الشہداء مسلسل معرفت مولا ابو الفضل عباس کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے. کل ہماری گفتگو تاریخ علم کے حوالے سے تھی اور ہم نے علم کی مختصر تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی. وہ علم جو حضرت شیس علیہ السلام سے چلا تھا ابراہیم سے ہوتا ہوا اور اجداد پیغمبر سے ہوتا ہوا خیبر میں رسول کے ہاتھوں علی کو ملا اور کربلا میں حسین کے ہاتھوں عباس کو ملا. کل عرض کیا جا چکا ہے کہ علم کے ایک سے زیادہ مقاصد ہیں اور علم کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ مقاصد ہیں. صرف یہ کربلا کی یاد نہیں تازہ کراتا بلکہ علم در حقیقت اقرار غدیر اور انکار ثقیفہ ہے. اور کل اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں حضرت برید ابن حسین اسلمی کا واقعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج بات کو تھوڑا اور آگے بڑھانا ہے اور اس بات کا برا اندازہ ہے کہ مومنین کو دیگر جگہ عزاداری کے لیے تشریف لے جانا ہے. اس لیے کوشش پوری رہے گی کہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے. عزیزان گرامی قدر شب عاشور مولا ابو الفضل عباس نے اصحاب حسینی سے خطاب کیا اور یاد رکھیے گا کہ عباس وہ ہے کہ جس دن سے روئے زمین پہ اولاد آدم بسی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوئے ہر شہید کا مرتبہ مسلم ہے اور ہر شہید کا جو خداوند عالم کی طرف سے مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ ہم آپ ترک نہیں کر سکتے ان مراتب کو کہ شہید کا خون ایک جو ہے وہ اسلام میں دین اسلام میں ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی پیدا کرتا ہے. ہر شہید چاہے وہ کوئی بھی شہید ہو راہ خدا میں جس نے بھی قربانی دی ہے اور جام شہادت نوش فرمایا ہے اس کا اپنا مرتبہ ہے. لیکن ایک جملہ ہے اور وہ جملہ تعارف ابو الفضل عباس کرانے کے لیے کافی ہے اور وہ جملہ خود انہی کے بھتیجے کا ہے یعنی زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کا تعارف کرایا اور ان لفظوں میں تعارف کرایا. دیکھیے دو حدیث منزلت ہیں. ایک حدیث منزلت باپ کے لیے ہے اور ایک حدیث منزلت بیٹے کے لیے ہے. باپ کے لیے جو حدیث منزلت ہے اس میں کہا گیا کہ رسول نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بیٹے کی حدیث منزلت بھی عجیب حدیث منزلت ہے کہ جہاں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ انا للعباس عند اللہ عز وجل منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء. جو بھی شہید راہ خدا میں شہید ہوا ہے جس نے بھی اپنی جان کا نذرانہ خدا کے بارگاہ میں پیش کیا ہے اس کا مرتبہ مسلم ہے اور اس کا مرتبہ سمجھنے سے عام عقل قاصر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو بھی راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں وہ مر چکے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں خداوند عالم کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. کیا مرتبہ ہے شہدائے راہ حق کا. لیکن جتنے بھی شہید ہیں حضرت حابیل سے لے کر
صبح قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے اور راہ خدا میں جام شہادت نوش فرمانے والے، ان سارے شہیدوں کو اگر روز محشر خدا بند عالم جب جمع کرے گا، اور یہ سارے شہید اس وقت جب ابو الفضل العباس کا مرتبہ دیکھیں گے، عباس کا مرتبہ دیکھیں گے۔ دیکھیں دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کو تھوڑا سمجھ لیجئے۔ ایک اردو زبان میں دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک۔ رشک اور ہوتا ہے، حسد اور ہوتا ہے۔ رشک کے معاملات اور ہوتے ہیں، حسد کے معاملات۔ حسد عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے غبطہ، اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے رشک۔ حسد اور ہے اور رشک اور ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے جب جلتا ہے اور حسد کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت اس کے مراتب کو گرا دے۔ یہ جذبات دل میں ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس کو نیچے کر دیں۔ لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھیے وہ ڈسٹرکٹیو ہے اور یہ کنسٹرکٹیو ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو نیچے کر دیں، اس کو نیچے گرا دیں، اور رشک میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کر کے خود کو اوپر پہنچا دیں۔ حسد اور ہے اور رشک اور ہے۔ حسد کی مذمت کی گئی ہے، مذموم ہے، رشک کی تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ، رشک آسمان والوں کو بھی ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی معصوم فرشتے مگر رشک کرتے ہیں۔ کل اور پرسوں کی غالباً تقاریر میں ان روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ فرشتے کن پر رشک کرتے ہیں؟ فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں جب کچھ مومنین روئے زمین پہ جمع ہوتے ہیں اور آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو جو فرشتے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے مقام پر تو ان کے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دیگر فرشتے کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں روئے زمین پر کچھ مومنین جمع ہوئے تھے اور انہوں نے آل محمد کے فضائل بیان کیے۔ تو وہ فرشتے جو نہیں آ پائے تھے انہیں ان فرشتوں پہ رشک ہوتا ہے جو موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو مجلس تمام ہو گئی اور اب تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، لوگ ذکر کر کے چلے گئے۔ تو پھر وہ فرشتے جو نہیں آ پائے تھے ان فرشتوں سے جو آئے تھے ان سے کہتے ہیں تو میرے کام کرو، ہمیں اس زمین پہ لے چلو جس زمین پر بیٹھ کے مومنین نے آل محمد کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں اس زمین پہ لے چلو جس زمین پر بیٹھ کے مومنین نے آل محمد کے فضائل بیان کیے، تاکہ ہم اس زمین سے فیوز و برکات حاصل کر سکے، فیوز حاصل کر سکے۔ اب سمجھ میں آیا فرش عزا کا مرتبہ کیا ہے، فرش عزا کا رتبہ کیا ہے۔ زمین والے اس فرش کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں لیکن آسمان والے اس فرش کو بہتر جانتے ہیں۔ فرش کی معرفت عرش والے بہتر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چاہے کتنی ہی بلندی پہ کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے کتنی ہی عظمت کیوں نہ حاصل کر لے جائے، ان مومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر فضائل و مصائب آل محمد کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرت ابھی جگہ آگے کافی خالی ہے، اگر ہو پائے گنجائش ہو پائے تو تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائے تاکہ کچھ پڑھنے کا دل کرے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد کیا گیا اور آل محمد سے کیا گیا، اور امام پنجم کا مشہور زمانہ جملہ ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا۔ حسد کی قضا وارد ہوئی ہے، رشک کی مدہ وارد ہوئی۔ حسد کے لیے کہا گیا کہ جب ایک مومن سے حسد کرتا ہے تو اس کا ایمان اس طریقے سے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں حل ہوتا ہے۔ نہیں آپ شاید نہیں پہنچے، یہ مومنین سے حسد کا عالم ہے۔ ایمان ایسے گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اب سوچئے گا جو مومنین سے حسد کرے اس کے ایمان کا تو یہ عالم ہے جو امیر المومنین سے حسد کرے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و علیہ۔
توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو مومنین سیاست کرے اس کا تو یہ عالم ہے, جو امیر المومنین سیاست کرے پھر اس کا کیا حال ہوگا. اب دیکھیے ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک غبطہ. اب بیٹے کی حدیث منزلت سنیے. دیکھیے شہیدوں میں کیسے کیسے شہید گزرے ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء جیسے شہید گزرے, حضرت جعفر طیار جیسے شہید گزرے, اور ان دونوں شہداء کا عجیب مرتبہ ہے. پہلے تھوڑا سا یہ سن لیجئے تاکہ وہ حدیث آپ حضرات تک جب پہنچے تو آپ حضرات اس حدیث کے الفاظ کو جذب کر پائیں اور محسوس کر پائیں کہ امام کہہ رہے ہیں. یہ دونوں شہید بھی باعظمت ہیں, نہ حمزہ کا کوئی ثانی نہ جعفر طیار کا کوئی ثانی. یہ دونوں وہ ہیں کہ جن کے لیے معصوم نے کہا اگر یہ دونوں ہوتے تو وہ دونوں امیر المومنین کا حق کبھی غصب نہ کر پاتے. اگر یہ دونوں ہوتے تو وہ دونوں کون سے دونوں؟ وہی جن کا ذکر دعائے سلام قریش میں ہو رہا. اللہم علیہ سلام یا قریش وجب طیہ و تاغوت یا وفقہ یا ابن ایمہ و ابن تیمہ. خدا قریش کے دونوں بتوں پہ لعنت فرما, وہ دونوں جب پر دونوں تاغوت, ان دونوں کے 2 بیٹوں پہ اور ان دونوں کی 2 بیٹیوں پہ لعنت فرما. تو وہ دونوں حق غصب نہ کر پاتے. اتنی بڑی بات کا یہ معصوم ہے. اگر یہ دونوں جعفر اور حمزہ ہوتے, اور بار بار اماموں نے, چوتھے امام نے دربار یزید میں جو اپنا تعارف کرایا اس میں کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھرانے میں حمزہ ہوئے اور جن میں جعفر ہوئے. نہ حمزہ کا کوئی ثانی نہ جعفر طیار کا کوئی جواب, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں ہستیاں, یہ دونوں ہستیوں پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت تفصیل چاہیے ان دونوں کی گفتگو پر, کہ ایک وہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے, ایک وہ ہیں جو موتا میں شہید ہوئے. اور امیر المومنین نے کہا بھی کہ عجیب جملہ ہے, مولا نے جعفر طیار کے لیے فخریہ کہا ہے کہ یوں تو کئی لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے لیکن سوائے میرے بھائی کے کوئی اور جعفر طیار نہیں بنا. عجیب جملے. خود جنگ موتا میں 3 علم بردار ہوئے لیکن سوائے حضرت جعفر طیار کے کسی اور کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ خدا نے اسے جنت میں پر عطا کیے ہوں اور وہ جنت میں پرواز کرتا ہو. عزیزان گرامی, اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ ایک بندے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام, صرف اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس روایت تک پہنچ پائیں جو مجھے مولا عباس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. امام اس کا خلاصہ یہ اصول کافی میں موجود ہے, شیخ کلینی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ روز محشر تمام انبیاء سے کہا جائے گا کہ اپنی نبوت کے گواہ لے کر آؤ. اپنی نبوت کے آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, سب سے کہا جائے گا کہ اپنی نبوت کے گواہ لے کر آؤ. ایسی صورت میں حضرت نوح ہوں گے کہ جب اپنی امت سے کہیں گے. اچھا, اتنا جملہ صحیح بخاری میں بھی ہے, آدھی حدیث بخاری اور اصول کافی میں کامن ہے. اس کے آگے پھر الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں, سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیوں اختلاف ہو جاتا ہے, ابھی سمجھ میں بھی آئے گا. اتنا جملہ بخاری میں بھی ہے کہ حضرت نوح کی امت سے جب حضرت نوح کہیں گے کہ کیا میں نے تم تک پیغام نبوت پہنچایا, خداوند عالم کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا, تو امت, حضرت نوح کی امت انکار کر دے گی اور کہہ دے گی کہ ہم تک تو کوئی نبی ہی نہیں آیا. اب اس کی اپنے آپ میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ اتنے سارے انبیاء میں حضرت نوح کی امت ہی کیوں انکار کرے گی, لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے اور وہ یہاں پہ عرض کرنے کا نہ موقع ہے نہ محل ہے کہ حضرت نوح کی امت کیوں انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اب جب امت انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں, کوئی پیغام آیا ہی نہیں, تو اب نوح اپنی نبوت کی گواہ کس کو پیش کرے, اور اپنی گواہی کے لیے, اپنی نبوت کی گواہی کے لیے کسے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرے. تو پھر نوح رسول خدا کی خدمت میں ہے. اور حدیث کے جملے کہ نوح کون ہے؟ افضل الانبیاء, انبیاء میں افضل. وہ نوح رسول خدا کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ. عجیب جملے اگر میں پہنچا لے گیا اور مولا عباس کریں کہ میں پہنچا لے جاؤں اور آپ حضرات تک یہ جملے پہنچ جائیں. نوح رسول خدا کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ, میری امت نے میری نبوت کی گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے, اب میں کسے اپنی نبوت کے اوپر گواہ بنا کے پیش کروں اور اپنی نبوت کی گواہی کے لیے پیش کروں. تو ایک مرتبہ رسول دیکھیں گے اپنے چچا کی طرف
اور اپنے ایک بھائی کی طرف، یعنی حضرت حمزہ کی طرف اور حضرت جعفر کی طرف، اور ان دونوں سے کہیں گے، حمزہ اور جعفر طیار سے کہیں گے کہ تم جاؤ اور جا کر نوح کی نبوت کی گواہی دو۔ یہ تھوڑا سا بیدار ہو آپ حضرات، بات پہنچے تو مجھے احساس کرائیے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ رسول کیا مرتبہ ہے ان دونوں کا، رسول اپنے چچا حمزہ سے اور اپنے بھائی جعفر طیار سے کہیں گے کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر نوح کی نبوت کی گواہی دو، یعنی حضرت نوح کی نبوت کے دو گواہ ہوں گے، ایک حمزہ ہوں گے دوسرے جعفر ہوں گے، ایک حمزہ ہوں گے دوسرے جعفر ہوں گے۔ اب آپ کو فرق پتہ چلے گا، وہ نجی اللہ ہے، ہمارا نبی حبیب اللہ ہے، دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ ان کی بھی نبوت کے دو گواہ، ان کی نبوت کے بھی دو گواہ، لیکن کتنا فرق ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ ہے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرے وہ گواہ ہے جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے۔ کون ہے صاحب علم کتاب سوائے ہمارے مولا کے اور ہمارے آقا کے؟ اب فرق سمجھ میں آئے گا، نجی اللہ کسے کہتے ہیں اور حبیب اللہ کسے کہتے ہیں۔ نجی اور حبیب کے درمیان کا فرق پتہ چلے گا۔ ان کی نبوت کے بھی دو گواہ، ان کی نبوت کے بھی دو گواہ، لیکن کتنا فرق ہے؟ ان کی نبوت کے دو گواہ، ایک حمزہ ہے دوسرے جعفر ہے، ان کی نبوت کے بھی دو گواہ، ایک علی ہے دوسرا اللہ ہے۔ جعفر اور حمزہ کو وہ اپنی نبوت کی گواہی کے لیے پیش کیا، اور پوچھنے والے نے امام باقر سے پھر پوچھا بھی کہ مولا جعفر پیش ہوں گے گواہی کے لیے، حمزہ پیش ہوں گے گواہی کے لیے، کیوں امیر المومنین نہیں ہوں گے کیا؟ تو امام کا عجیب جملہ، امام نے فرمایا امیر المومنین تو اس سے بھی بہت آگے ہیں۔ امیر المومنین کا مرتبہ تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ وہ نوح کی نبوت کی گواہی دیں، وہ تو رسول کی رسالت کے گواہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا حمزہ کیا ہے اور جعفر کیا ہے۔ ایک جملہ اور سنیے، جعفر طیار وہ باعظمت شخصیت ہے کہ جب حبشہ ہجرت کر کے واپس لوٹے تو تاریخ نے یہ منظر، اور شیعہ سنی دونوں کا یہ منظر آپ کو مل جائے گا، اور تاریخ نے اس منظر کو محفوظ کیا کہ جس وقت حضرت جعفر طیار واپس لوٹے حبشہ سے، تو یہ دن وہ دن تھا کہ جو دن فتح خیبر کا دن تھا، یعنی ابھی مولا کائنات نے خیبر فتح کیا ہے، ابھی فتح کیا ہے، ابھی فتح خیبر ہوئی ہے۔ فتح خیبر کے ذریعے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے فاقے ٹوٹے، لوگوں کے گھروں میں مال غنیمت پہنچا، جو فقیر تھے وہ غنی بنے۔ اتنی اہم جنگ ہے خیبر کی اور اتنی اہم فتح ہے خیبر کی، لیکن دیکھیے تاریخ نے عجیب منظر لکھا کہ وہی دن ہے جس دن جعفر طیار ہجرت حبشہ سے واپس لوٹ رہے ہیں، جس دن حضرت جعفر طیار نجاشی کو اور اس کی پوری قوم تک پیغام حق پہنچا کر واپس لوٹ رہے ہیں، وہی دن ہے جس دن امیر المؤمنین نے خیبر کو فتح کیا۔ تو تاریخ اس منظر کو لکھنے پہ مجبور ہوئی کہ ادھر سے حمزہ، ادھر سے جعفر طیار آئے اور ادھر سے حیدر کرار آئے، اور بلا تشبیہ رسول نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا اس وقت میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی منظر جو بیان ہوا کہ ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف جعفر طیار ہے، یا یوں کہہ دوں ایک طرف حیدر کرار ہے، ایک طرف جعفر طیار ہے رسول کے پہلو میں، ایک طرف حیدر کرار ہے، ایک طرف جعفر طیار ہے، ایک طرف حیدر کر رسول کے پہلو میں، رسول کے پہلو میں ایک طرف حیدر کرار ہے، ایک طرف جعفر طیار
تیار ہے. رسول بتا رہے دیکھ لو میرا پہلو کیسے کیسے کو زیب دیتا ہے. ایسے ایسے کے علاوہ تم کہیں ایسے ویسے کو یہاں نہ لے. یہ ہے جعفر طیار. اور حمزہ وہ ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ سید الشہداء شہداء کے سید و سردار جناب سیدہ قبر کی مٹی سے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا رہی ہیں اور ان کی قبر پہ جا کر عبادتیں کر رہی ہیں. عجیب مرتبہ ہے ان دونوں کا, حمزہ اور جعفر طیار کا. اور صرف یہی نہیں, جو بھی راہ خدا میں شہید ہوئے بڑے بڑے شہداء ہیں, اور یقیناً بڑے بڑے شہداء ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لیکن اب سنیے چوتھے امام نے عباس کا تعارف کیسے کرایا. جب کہا جائے گا کہ سارے شہید تو پھر سارے شہید. روز محشر تک جتنے لوگ بھی راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں وہ سارے شہید. ان سب کو خداوند عالم روز محشر جمع کرے گا, اور جب جمع کرے گا تو پھر کیا ہوگا, وہ سارے شہید جمع ہوں گے. حضرت حابیل سے لے کر روز محشر سے پہلے شہید ہونے والے تک وہ سارے شہداء جمع ہوں گے, اور ان سب میں ابو الفضل العباس ہوں گے. اسی مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چوتھے امام نے فرمایا اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعَ الشُّهَدَاء. بے شک اللہ کے نزدیک عباس کی ایسی منزلت ہے, منزلت ہے عباس کی. کہاں سے وہ لفظ لاؤں جو اس حدیث کی شرح کرے, اور کہاں سے وہ زبان لاؤں جو امام کے ان جملوں کی شرح بیان کرے کہ بے شک اللہ کے نزدیک عباس کی ایک ایسی منزلت ہے کہ روز محشر سارے شہداء ابو الفضل العباس کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد سارے شہداء کہہ دیا, سارے شہداء سارے شہداء عباس کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. عزیزان گرامی, بہت جلدی گفتگو آج تمام کروں گا کیونکہ یہ ہے کہ مومنین کو دیگر جگہوں پہ بھی جانا ہے, اور مجھے اس بات کا پورا احساس ہے. بہت جلدی سنیے, اور میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. کل جو وعدہ کیا تھا, ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. بہت توجہ کیا کہنا. کل جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرتا ہوں کہ کل علمداری پہ گفتگو ہوئی. کل کہہ دیا تھا کہ آنے والی مجلس سقائی کے موضوع پر ہوگی. سقائی کی تاریخ آپ حضرات کی خدمت میں. دیکھیں تاریخ کی جب بحث چڑھتی ہے اور تاریخ کی جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑی خاموش گفتگو ہوتی ہے, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرام سے سنتے رہیے اور ہم آپ حضرات کو سقائی کی تاریخ سناتے رہیں گے. لیکن ایک بات سن لیجیے کہ سقائی یعنی پانی پلانا یہ اتنا اہم مرتبہ ہے کہ خداوند عالم نے, ابھی حمزہ کا ذکر ہو رہا تھا نا, اور جعفر کا ایک روایت سنتے تھے, جعفر اور حمزہ کی سقائی پانی پلانا کتنا بڑا مرتبہ. رسول خدا بیان فرماتے ہیں, شیخ صدوق نے اپنی امالی میں نقل کیا کہ رسول کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حمزہ ہے اور جعفر, اور ان کے سامنے جنت کی مختلف نعمتیں آ رہی ہیں. اور جب دونوں سے پوچھا گیا کہ جنت میں پہنچ کر آپ نے سب سے افضل اعمال کون سے پائے اور سب سے افضل عمل آپ کی نظر میں کون سا ہے, تو حمزہ اور جعفر ان دونوں نے جواب دیا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو جنت میں سب سے افضل ہے, جو ہمارے نزدیک ہم نے سب سے افضل یہی 3 اعمال پائے. کا کون سے 3 اعمال کا پہلا عمل ہے پیاسوں کو پانی پلانا, پہلا عمل ہے پیاسوں کو پانی پلانا. دوسرا عمل ہے علی سے محبت کرنا.
پہلا عمل ہے پیاسوں کو پانی پلانا، دوسرا عمل ہے علی سے محبت کرنا، اور تیسرا عمل ہے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ درود و صلوات پڑھنا۔ یہ تین اعمال ہم نے، پانی پلانا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حمزہ اور جعفر کہہ رہے جنت میں ہم نے خداوند عالم کے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے افضل عمل دیکھا وہ پیاسوں کو پانی۔ دیکھیے یہ سقائی کا جو منصب ہے، اور بہت ساری حدیثیں یوں تو کہ پانی پلانے کا کیا اجر ہے اور پانی پلانے کا کیا ثواب ہے، اور اس کو حتیٰ کہ اس کو افضل الاعمال بھی کہا گیا۔ تمام اعمال میں سب سے افضل پانی پلانا قرار پایا ہے، اور پانی پلانے میں یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک حدیث تبرکاً آپ کے سماعتوں کو نظر کرتا چلوں، اور خدا کا شکر ہے کہ جب ہمارے سبیلیں سجتی ہیں اور سبیلیں تیار ہوتی ہیں تو سارے عزادار اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت پانی پلائے جاتے ہیں۔ چھٹے امام گزر رہے تھے اور ساتھ میں آپ کے ایک صحابی تھے، اور دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو پیاس سے بے حال ہے، تو امام نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کی خیریت معلوم کرو۔ تو واپس آیا، کہتا ہے کہ امام آگے بڑھیے، اس کے گلے میں صلیب ہے، کراس ہے جو کرسچنز پہنتے ہیں، کہا اس کے گلے میں صلیب ہے، اس کو پانی پلائیں گے۔ تو امام نے کہا پانی پلانے کا خدا کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے، اور خدا اس میں مذہب و ملت نہیں دیکھتا، کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملت کا ہو، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو پانی پلانے کا خدا بند عالم نے ثواب بیان کیا، اور احادیث اہل بیت میں ثواب وارد ہوا کہ اب اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ جان بنی اسرائیل میں خدا بند عالم نے ایک شخص پر جنت اسی لیے واجب کر دی کہ اس نے ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا تھا، تو جانوروں تک کو سیراب کرنے کا حکم احادیث اہل بیت میں وارد ہوا ہے۔ سقائی اتنا اہم منصب ہے کہ سب سے پہلا سقا تو خود خدا بند عالم ہے۔ بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، سقائی اتنا اہم کام ہے کہ خدا نے سب سے پہلا سقا تو خود اللہ ہے، اور اللہ نے سقائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی ہے، اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ سقائی سب سے بہت ساری آیتیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت میں ان کا پروردگار ہوگا جو انہیں شراب طہورا پلائے گا۔ اللہ شراب طہورا پلائے گا، جنت میں مومنین کو اللہ شراب طہورا پلائے گا، پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں یہ آیت ہے۔ اللہ شراب طہورا پلائے گا، جب پلانے کے لیے تو ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ہاتھ ہوں گے تو پھر کاندھے بھی ہوں گے، کاندھے ہوں گے تو پھر گردن بھی ہوگی، گردن ہوگی تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ ہوگا تو پھر شکم بھی ہوگا، شکم ہوگا تو پھر پنڈلیاں بھی ہوں گی، ٹانگیں بھی ہوں گی، چہرہ بھی ہوگا۔ لیجئے ہو گیا آپ کا ایسا اللہ جو سر بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، پیر بھی رکھتا ہے، بدن بھی رکھتا ہے۔ آپ کو یہ عقیدہ تقسیم مبارک ہو، ہمارا تو عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ خدا بدن رکھتا ہے۔ اللہ لیکن کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ شراب طہورا پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا پروردگار انہیں شراب طہورا پلائے گا۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق تو اللہ نہیں پلا سکتا، اس لیے کیونکہ پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہاں ہمارے ہاں ایسے عقیدہ پایا جاتا ہے کیونکہ ایسی ذات پائی جاتی ہے جس کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ کہتا ہے۔ ایسی ہستی پائی جاتی جس کے افعال کی نسبت خدا بند عالم اپنی ذات کی طرف دیتا ہے، تو سب سے پہلے کہ خدا بند عالم صفائی اتنا اہم منصب ہے کہ اس کی نسبت خدا بند عالم نے سب سے پہلے تو اپنی ذات کی طرف دی۔ کسی کی یہی ایک حدیث نہیں ہے، یہی ایک آیت نہیں، کتنی آیتیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں سیراب کیا. یعنی پھر اللہ سیراب کرنے کی نسبت سقائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف دے رہا ہے. یعنی پہلا سقا تو خود خداوند عالم ہے. اللہ سقا ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ, اللہ سقا ہے, اللہ پانی پلانے والا ہے. اور یہ بہت ساری آیتیں ہیں جو اسی مطلب پہ دلالت کرتی ہیں کہ سقائی اتنا اہم فریضہ ہے کہ خداوند عالم اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف دے رہا ہے. اب آئیے ذرا تاریخ میں دیکھتے ہیں کون کون سقا رہا اور کب سقا رہا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک عظیم سقا ہے خود حضرت اسماعیل علیہ السلام, جن کے معجزے کے ذریعے آب زمزم جاری ہوا. اور اسماعیل بھی سقا ہے کیونکہ آب زمزم ان کا معجزہ ہے, اور جہاں انہوں نے اڑیاں رکھنی وہاں سے آب زمزم جاری ہوا. لیکن آب زمزم چھپ گیا تھا, اور اب وہ تفصیل اپنے موقع پر کہ جو قبائل اس وقت آباد تھے جب وہ وہاں سے بھاگنے لگے تو انہوں نے جتنے بھی ہدیے کعبے میں چڑھتے تھے وہ سارے ہدیے انہوں نے زمزم میں ڈال دیے تھے. ہدیے چڑھتے تھے کعبے میں, بڑے قیمتی ہدیے چڑھتے تھے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا جو کسی ولی خدا سے کہتا ارے اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کیجیے. اتنا سونا چڑھ رہا ہے کعبے میں, کتنوں کی شادی ہو جائے گی, کتنوں کے گھر چل جائیں گے. ہدیے چڑھتے رہے. کیا کہنا. اور حتیٰ کہ اب تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. رسول خدا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ فتح مکہ کے بعد وہ ہدیے جو خانہ کعبہ میں چڑھتے تھے رسول خدا نے آپ کے جملے کے مطابق ان ہدیوں کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں استعمال کیا. وہ ہدیے جو بیت کے لیے تھے وہ بیت ہی کے لیے رہے. عزاخانوں میں تبرکات چڑھانے پر اعتراض کرنے والے علم, پنجے, تابوت, جھولے, زری, ان پر اعتراض کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب رسول نے ان ہدیوں کو کہیں اور استعمال نہیں کیا جو خانہ کعبہ میں چڑھے تھے. ایک جملہ کہوں, بیت پہ چڑھے ہوئے ہدیے سمجھ میں آتے ہیں, اہل بیت کے لیے نذر کیے گئے ہدیے سمجھ میں نہیں آتے. عزیزان گرامی, تو جب وہ قبائل بھاگے تھے تو وہ سب کیا کر کے گئے تھے, وہ سارے جو ہدیے تھے وہ اسی زمزم میں آب زمزم میں ڈال کے گئے تو آب زمزم چھپ گیا. تو مکہ معظمہ میں پانی کا وہ ایک ہی سورس تھا, اوریجنل سورس پانی کا وہ آب زمزم تھا, وہ تو چھپ گیا, وہ تو غائب ہو گیا. تو مکے میں پانی کی بہت کمی تھی, اور سب سے بڑا مسئلہ جو مکے کے لیے تھا وہ پانی کا مسئلہ تھا. اچھا, دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا اور ہر سال حجاج خانہ کعبہ میں جمع ہوتے تھے. اب جب لوگ آ رہے ہیں تو ان کے پانی کا تو انتظام کرنا پڑے گا. تو اب جو بھی پانی کا انتظام کرے گا اسے عربوں کی سرداری اور سروری ملے گی. عجیب جملے تاریخ میں لکھے ہیں کہ سب سے پہلے سقا اور سب سے پہلے جس نے عربوں کے لیے پانی کا انتظام کیا خانہ کعبہ کے پاس, کل ان کا ذکر ہو چکا ہے. کون؟ رسول خدا کے جد حضرت قصی علیہ السلام. کل ذکر ہو چکا ہے کہ قریش کو جمع کیا. قصی پہلے علمدار بھی ہیں, پہلے سقا بھی ہیں. کل عرض کیا تھا کہ جب قریش کو جمع کیا تو ان کے لیے انہوں نے علم بنایا اور سفید رنگ کا اس کا پرچم تھا, سفید رنگ کا اس کا بھریرا تھا, اور وہ اپنے بیٹے حضرت عبدالدار کے حوالے کیا. اور انہی کے احترام میں رسول خدا نے جب پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر تو ایک پرچم حضرت عبدالدار کی اولاد میں رکھا, وہی حضرت قصی کے فیصلے کے احترام میں. تو حضرت قصی پہلے سقا بنے کہ جنہوں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا, حاجیوں کے لیے پانی کا ایک منصب اور ایک عہدہ قائم کیا, سقایت الحجاج کا, حاجیوں کو سیراب کرنے والا اور حاجیوں کا سقا. یہ حضرت قصی کا منصب تھا. حضرت قصی کے انتقال کے بعد یہی منصب حضرت عبد مناف کو ملا.
حضرت عبد مناف اپنی پوری زندگی سقائی کے منصب پہ فائز رہے. حضرت عبد مناف کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہی منصب اپنے بیٹے حضرت ہاشم کے حوالے کیا. حضرت ہاشم پوری زندگی اپنی جب تک زندہ رہے منصب سقائیت پر فائز رہے اور حجاج کے پانی کا انتظام حضرت ہاشم کرتے رہے. حضرت ہاشم کا جب انتقال ہوا تو جناب عبد المطلب اس وقت مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے. ان کا ننیحال مدینے کا ہے، یثرب کا ننیحال ان کا یثرب کا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ رسول خدا مکے سے کسی اور شہر نہیں گئے تھے، ہجرت کر کے یثرب پرانی رشتہ داری رہی ہے بنی ہاشم کی، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا ننیحال جو ہے وہ مدینہ منورہ کا، خود حضرت ہاشم کی قبر بھی شہر یثرب میں واقع ہے. تو یہ منصب ان کے فرزند حضرت مطلب کو ملا جو عبد المطلب کے چچا تھے. اور حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور وہ چچا، دیکھیے عجیب رشتہ ہے اس گھرانے میں چچا اور بھتیجے کا. کیا تمیز ہے، واہ واہ، عجیب رشتہ ہے کہ چاہتے تو اتنا اہم منصب تھا کہ پورا عرب اس منصب کی طرف دیکھتا تھا کہ خانہ کعبہ میں سقا کون ہے. حاجیوں کے پانی کا انتظام اس زمانے میں یہ سب سے اہم منصب تھا، کیونکہ پانی کی تو سب کو ضرورت تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ حقدار تک پہنچا دینا چاہیے. کتنا شریف گھرانہ ہے، کتنا شریف گھرانہ ہے. وہ جانتے تھے کہ حقدار تک پہنچا دینا چاہیے. اسی لیے عبد المطلب علیہ السلام مدینہ منورہ میں پروان چڑھ رہے تھے تو حضرت مطلب ان کے چچا مکے سے مدینے گئے. جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو مدینے گئے اور اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر مکے تشریف لائے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. جس وقت اس بچے کو حضرت مطلب کے ساتھ مکے والوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ مطلب کوئی غلام لے کر آ رہے ہیں. اسی لیے حضرت شیبہ جو ان کا نام تھا انہیں لوگ کہنے لگے عبد المطلب، مطلب کا غلام. لیکن اب دیکھیے کسی کو غلام کہنا یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب نے جب سرداری پائی تو وہ چاہتے تو اپنا یہ نام بدل سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ زمانے والوں مجھے اب عبد المطلب نہ کہنا، لیکن چچا سے ایسی محبت تھی کہ عبد المطلب نے خود کو زندگی بھر عبد المطلب ہی کہلوایا. اور اگر جملے پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات دعاؤں سے نوازیں گے. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عبد المطلب نے خود کو عبد المطلب ہی کہلایا. قربان جاؤں اس گھرانے کے رشتوں کے، قربان جاؤں اس گھرانے کے رشتوں پر. جیسے چچا اس گھرانے میں ملتے ہیں ویسے چچا کہیں اور نہیں ملیں گے. جیسے بھتیجے اور بھتیجی اس گھرانے میں ملتے ہیں ویسے بھتیجے بھتیجی کہیں نظر نہیں آئیں گے. چچا بھتیجا، چچا بھتیجی کا رشتہ اس گھرانے کا بڑا پرانا اور بڑا مشہور رشتہ ہے. چاہے وہ مطلب اور عبد المطلب کا رشتہ ہو، چاہے وہ ابو طالب اور رسول خدا کا رشتہ ہو، چاہے وہ سکینہ اور سقائے سکینہ کا رشتہ ہو. صلوات پڑھ جائے آپ حضرات محمد ایک صلوات اور پڑھ جائے آپ حضرات. تو میں ایسے کر رہا تھا کہ یہ اتنا اہم منصب ہے کہ حضرت مطلب جو تھے وہ اس منصب پہ فائز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ منصب حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا. حضرت عبد المطلب پوری زندگی خانہ کعبہ کے سقا رہے، حاجیوں کے سقا رہے. اور اس بات کا ذکر خود زبان معصوم پر آیا کہ معصوم نے فرمایا، خصال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا، اس کا مفہوم یوں ہے کہ بعض سنتیں حضرت عبد المطلب نے ایسی قائم کی کہ دین اسلام آنے کے بعد بھی خداوند عالم نے حضرت عبد المطلب کی ان سنتوں کو برقرار رکھا. یہ مرتبہ ہے حضرت عبد المطلب کا کہ خداوند عالم نے جس وقت دین اسلام آیا تو انہی سنتوں کو برقرار رکھا جو حضرت عبد المطلب نے قائم کی تھی. جیسے کہ اچھا ایک بات سنتے چلیے، یہ بھی آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ وہ زمزم جو گم ہو گیا تھا،
جو غائب ہو گیا تھا. خداوند عالم نے یہ شرف بھی حضرت عبد المطلب کو دیا کہ خواب میں ہدایت کی کہ وہ زمزم کہاں ہے, اور حضرت عبد المطلب اس زمزم تک پہنچے. اور اب جو زمزم جاری ہو رہا ہے اور قیامت تک جاری ہوتا رہے گا, یاد رکھیے گا یہ زمزم اسماعیل کے ذریعے وجود میں نہیں آیا, بلکہ میرے رسول کے دادا کے ذریعے وجود میں آیا. یہ زمزم وہ ہے جو عبد المطلب کا جاری کیا ہوا زمزم ہے. یہ عبد المطلب کا جاری, یعنی قیامت تک عبد المطلب کی سقائیت جاری رہے گی. عبد المطلب ایسے سقا ہیں جن کی سقائیت قیامت تک, جب تک یہ زمزم جاری رہے گا حضرت عبد المطلب کی سقائیت جاری رہے گی. بعض سنتیں ایسی ہیں جو خداوند عالم نے حضرت عبد المطلب کے قائم رکھی. مثال کے طور پہ اس زمانے میں حج ہوتا تھا, لوگ آتے تھے خانہ کعبہ, جس کا جو دل چاہتا تھا اور جو نمبر اس کے دل میں آتا تھا وہ اتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا چکر لگا کے طواف کر کے چلا جاتا تھا. یہ حضرت عبد المطلب تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ خانہ کعبہ کے 7 طواف اور 7 مرتبہ خانہ کعبہ کی گرد طواف کیا جائے گا. خداوند عالم نے بھی اسی 7 کے عدد کو برقرار رکھا, اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں چھپی ہوئی کہ 7 کے عدد کے پیچھے راز کیا ہے وہ معصومین نے بعد میں بتایا. لیکن ایک جملہ اس پر سن لیجیے, تفصیل عرض کرنے کا وقت نہیں ہے, کہ جو بھی راز رہے ہوں 7 کے عدد معین کرنے کے, عبد المطلب ان سارے رازوں سے واقف تھے. ماننا پڑے گا, عبد المطلب ان سارے رازوں سے اور اسرار سے واقف تھے, جبھی انہوں نے 7 کا عدد معین کیا. اور آج تک خداوند عالم نے بھی اسی طریقے سے یہ عبد المطلب تھے کہ جس وقت آب زمزم سے جو جواہرات نکلے اور جو خزانہ اس میں جس کے ذریعے آب زمزم کو دبایا گیا تھا, جب وہ خزانہ نکلا تو سب سے پہلی مرتبہ خزانے سے 5واں حصہ راہ خدا میں نکالنے والے حضرت عبد المطلب تھے. یعنی خمس کی بنیاد بھی حضرت عبد المطلب نے رکھی ہے, اور خداوند عالم نے اسی سنت کو اس دین اسلام میں قائم رکھا, اور مال غنائم میں, غنیمتوں میں 5واں حصہ فرض کر دیا گیا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری سنتیں, مثال کے طور پہ جو انسان کے خون کی دیت ہے کہ وہ 100 اونٹ جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں, تو خداوند عالم نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے باپ سے صرف پراپرٹی میراث میں نہیں پاتا تھا, بلکہ جو خواتین اس کے باپ کے حرم رہتی تھی وہ بیٹے کا حرم ہو جاتی تھی. سب سے پہلے یہ حکم بھی حضرت عبد المطلب نے پورے عرب میں رائج کیا کہ جس سے تمہارے باپ کا نکاح ہو گیا وہ تم پر حرام ہے, اور خداوند عالم نے بھی اسی حکم کو جاری و ساری رکھا, برقرار رکھا. یہ بھی سعادت حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی. اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں ایک اہم فریضہ جو عبد المطلب نے جس منصب کو پروان چڑھایا, بنیاد تو نہیں رکھی, بنیاد تو حضرت حسین نے رکھی تھی, لیکن پروان وہ منصب ان کے زمانے میں چڑھا, وہ منصب سقائیت کا منصب تھا. کیونکہ ابھی تک پانی باہر سے لایا جاتا تھا اور اس کا انتظام کیا جاتا تھا, اور خود رسول خدا کے اجداد اس کا انتظام کرتے تھے, اور وہ ساقی ہوتے تھے اور سقا ہوتے تھے. لیکن سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں حاجیوں کا ایک طریقے سے کہ پرماننٹ ان کا ایک انتظام کر دیا گیا کہ وہ آئے تو آب زمزم کے ذریعے سیراب ہو, وہ فریضہ بھی حضرت عبد المطلب نے ادا کیا. یعنی عبد المطلب بھی سقا ہیں, اور ایسے سقا ہیں جن کی نظیر و مثیل نہیں ملتی. حضرت عبد المطلب کے زندگی میں ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا, رسول خدا کے والد. تو جب عبد المطلب کا وقت وصال قریب آیا اور وقت انتقال قریب آیا, تو عبد المطلب نے ابو طالب کو اپنے پاس بلایا, اور رسول کو بھی ابو طالب کے حوالے کیا, اور منصب سقائیت کو بھی ابو طالب کے حوالے کیا. اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا, منصب سقائیت کتنا اہم منصب ہے کہ رسالت کی کفالت کے ساتھ ساتھ منصب سقائیت ادا ہو رہا ہے. اس منصب کی اہمیت پر ذرا غور کیجئے گا. حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو سقا بھی بنایا اور رسول کا کفیل بھی بنایا. تاریخ آگے بڑھی, وہ زمانہ جس وقت ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا, اور ابو طالب خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے لگے. آپ جانتے ہیں بڑا سخت اور بڑا مشکل زمانہ تھا رسول خدا کے لیے, تو ابو طالب سقائیت کا فریضہ رسول کے حوالے نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ رسول کو تو ہجرت کرنی ہے اور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جانا ہے. لہٰذا ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کو بلایا, یعنی جو رسول کے چچا ہیں وہ عباس, ان عباس کو بلایا اور منصب سقائیت اپنے بھائی عباس کے حوالے کیا.
یہ منصب سقائیت عباس کے پاس رہا، رسول کے چچا حضرت عباس کے پاس رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی۔ جب فتح مکہ ہوئی اور رسول خدا نے خانہ کعبہ پہ اپنا تسلط جس وقت جما لیا اور مکہ معظمہ رسول خدا کے قبضے میں آ گیا اور مکہ میں رسول کی حکومت قائم ہو گئی، تو حضرت عباس نے رسول کے چچا نے منصب سقائیت رسول کے حوالے کر دیا۔ پوری زندگی اس منصب پہ بیٹھے نہیں رہے، بتا دیا شریفوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جس جگہ کے وہ لائق نہیں ہوتے اس جگہ پہ ہمیشہ نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ حقدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ مکے میں فتح، اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بات پہنچے گی تو آپ حضرات دعاؤں سے نوازیں گے۔ فتح مکہ ہوئی اور فتح مکہ کے بعد لیجئے رسول خدا مکے میں سقا بنائے گئے، سقا بنائے گئے، رسول سقا بنائے گئے۔ دیکھیں پوری تمہید صرف ایک جملے کے لیے اور اسی جملے میں بات تمام ہو جائے گی۔ رسول سقا بنائے گئے، رسول سقا بنائے گئے۔ عباس نے رسول کو سقا بنایا، جیسے ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو 8ویں محرم کو سقا بناتے ہیں۔ محرم کے اس عشرے میں بچوں کو سقا بناتے ہیں، سقا بناتے ہیں۔ مراسم عزاداری پر اعتراض کرنے والے اگر اسی رسم کو لے لے سامنے اور اس رسم پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ صاحب آپ اپنے بچے کو سقا کیوں بناتے ہیں، ہم جواب دیں گے ہمارا بچہ سقا نہ بنتا اگر فتح مکہ والے دن رسول سقا نہ بنے ہوتے۔ تمہیں ہر سنت تو یاد رہی، وہ چھوٹی سی مسواک سے لے کر آنکھوں کے سرمے تک ہر سنت یاد رکھنے والے سقائیت کی سنت کیوں بھول گئے؟ اور منصب سقائیت رسول خدا کے پاس آ گیا۔ اب بس بات تمام کر رہا ہوں، آخری سقہ اس سلسلے کا اور سنیے کہ تاریخ میں لکھا کون کون سقہ بنا ہے اور کیسے کیسوں کا نام آپ کو اس سلسلے میں ملے گا۔ جنگ بدر ہونے جا رہی ہے اور جنگ بدر میں یہ ہے کہ صاحب پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کون کرے؟ کنواں دشمنوں کے علاقے کے قریب ہے، کون جائے؟ کون جائے؟ جس کے قدم میدان میں نہ رکتے ہو، وہ کنویں تک جا کر پانی کیسے لائے گا؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا رسول کے سامنے کہ کون جائے اور کون سقا بنے اور کون منصب سقائیت پہ فائز ہو۔ وہ تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین تھے، مولا کائنات تھے، اور شب جنگ بدر بڑی اہم رات ہے، ماہ رمضان میں پڑتی ہے جنگ بدر، ماہ رمضان میں ہوئی۔ تو امیر المومنین شب جنگ بدر مومنین کو سیراب کرنے کے لیے سقا بنے، امیر المومنین سقا بنے اور اس کنویں تک گئے۔ اور جب کنویں سے تاریخ نے لکھا کہ روایتیں ملتی ہیں کہ جس وقت کنویں سے پانی ڈول بھر کے پانی کا جب لانے لگے تو ایک مرتبہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، علی رکے، پھر کچھ قدم آگے بڑھے، پھر دوسری مرتبہ پھر تیز ہوا کا جھونکا آیا، پھر علی رکے، پھر آگے بڑھے، تیسری مرتبہ پھر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، مولا پھر رکے، پھر آگے بڑھے۔ اب سنیے گا یہ ہوا کے جھونکے کیا تھے؟ جب واپس لے کر آئے ہیں اور مولا خیمے میں واپس آئے ہیں اور مشکیزہ لے کر آئے ہیں اور پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ مولا لے کر آئے اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا، تو رسول نے کہا یا علی تم نے 3 مرتبہ تیز ہوا کے جھونکے محسوس کیے ہوں گے۔ علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہ جانتے ہو وہ ہوا کے جھونکے کس کے تھے؟ امیر المومنین نے کہا آپ بتائیے۔ جانتے تھے لیکن لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا تھا، بتانا تھا کہ علی کی فضیلت کیا۔ رسول سے کہا آپ بیان فرمائیے یا رسول خدا۔ تو رسول نے کہا پہلی مرتبہ جبریل
جبریل پہلی مرتبہ جبریل 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور جب تمہیں سقا بنا ہوا دیکھا تو جبریل اور انہیں 1000 فرشتوں نے تمہیں سلام کیا۔ توجہ، بات تمام ہو رہی ہے۔ جبریل اور 1000 جبریل، میں 1000 فرشتوں کے جبریل نے تمہیں سلام کیا۔ دوسری مرتبہ جو تیز ہوا کا جھونکا تھا تو میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ 1000 فرشتوں نے میں میکائیل کے تمہیں سلام کیا۔ اب سقا کو سلام کرنا کتنا بڑا کام ہے، آسمان سے فرشتے اتر کے سقا کو سلام کر رہے۔ تیسری مرتبہ جو تم نے ہوا کا جھونکا محسوس کیا تو اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ اترے اور انہوں نے تمہیں سلام کیا۔ 3000 فرشتوں نے ایک رات میں ہمارے مولا کو سلام کیا۔ اب ایک جملہ ہے، اور اگر میں وہ جملہ پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ 3000 فرشتوں نے چند قدموں میں میرے مولا کو سلام کیا۔ لکھنے والوں نے تو بلکہ قصیدہ پورا مولا کی شان میں نظم کیا گیا اور اس میں یہ مصرے رکھے گئے، لیکن میں ان مصروں کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ پوری ایک رات کی بات نہیں ہے۔ چند قدموں کے فاصلے میں، یعنی ادھر کنویں سے چلے ہیں اور ادھر خیمے تک پہنچے ہیں، چند قدموں میں اب انہوں نے اوریجنل خیال جو ہے وہ عرب کے شاعر، اور انہوں نے امیر المومنین کے لیے قصیدہ کہا، اس میں یہ فضیلت نظم کی ہے، لیکن میں ان کی بات کو، انہوں نے کہا تھا کہ علی کوئی کیا سمجھے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں شعر کا، کہ علی کو کوئی کیا سمجھے گا کہ پوری زندگی میں علی کے کتنے فضائل ہیں۔ صرف ایک رات میں، جنگ بدر کی رات میں، جسے خدا 3000 فضائل عطا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے تو پوری رات کہا ہے، لیکن ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، پوری رات کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ادھر چلے ہیں مشکیزہ لے کر اور خیمے تک پہنچے بھی نہیں ہے کہ 3000 فضائل مکمل ہو گئے، جس کے چند قدموں میں 1000 فضائل ہو، خدا جانے اس کی پوری زندگی میں کتنے فضائل ہوں گے۔ پوری زندگی کے لیے تو رسول کہیں گے کہ وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ لَمْ أَحْصُوا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ اگر تمام زمین قلم بن جائے اور تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام انسان لکھنے پر آئے اور تمام جنات حساب لگانے پر بیٹھ جائے، تب بھی قیامت تک علی کے فضائل نہیں گنے جا سکتے۔ جس کے چند قدموں میں 3000 فضائل مکمل ہو جائے، اس کی پوری زندگی کے فضائل کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی امیر المومنین بھی سقا بنے، اور امیر المومنین ایسے سقا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 12 سقا بنے، اور تفصیلات آپ سن چکے، جنگ بیر العلم اسی منبر سے میں نے پڑھی ہے اور تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھی ہے۔ جہاں جو وہ کنواں تھا، جہاں جنات کا تصرف تھا اور جنات کا قبضہ تھا، وہاں بھی پانی لانے کا مسئلہ تھا، اور امیر المومنین گئے تھے جو سقا بنے تھے اور پانی لے کر آئے تھے۔ علی تو وہ سقا ہے جس نے وہاں بھی پانی پہنچا دیا۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس طریقے سے سنیں گے۔ علی سے سقائیت اس طریقے سے مربوط ہے کہ پانی وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا ہوتا۔ یہ نہ کہ ایک صحابی نے پانی پہنچایا تھا، بڑے اچھے تعلقات تھے، علی نے پانی پہنچایا تھا، بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑے اچھے روابط تھے۔ ارے بھیا، تو اللہ نے تو فرعون کو بھی پانی پہنچایا تھا۔ فرعون پانی پی رہا تھا یا نہیں پی رہا تھا؟ فرعون کھانا کھا رہا تھا یا نہیں کھا رہا تھا؟ لیکن ہلاک ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ انصاف وہ معاملہ اور ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی عمومی رحمت بھی ہوتی ہے اور خصوصی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اس کی عمومی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس کے دسترخوان رحم پر موسیٰ بھی پلتے ہیں اور فرعون بھی پلتے ہیں۔ ارے علی اسی خدا کے صفات کے مظہر ہے۔
خدا فرعون کو سیراب کرے، اس سے فرعون کا حق پہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ خدا نے فرعون کو سیراب بھی کیا اور اسی پانی میں غرق بھی کیا ہے، سیراب کر کے بتایا کہ دیکھو میری رحمت کتنی وسیع ہے، اور غرق کر کے بتایا کہ یہ کتنا بڑا ملعون ہے۔ جو معاملہ خدا کا ہے وہی معاملہ علی کا ہے۔ علی نے پانی پہنچا کے بتایا دیکھو میری رحمت کتنی وسیع ہے، اور جب مرا تو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو کے بتایا۔ اتنے بڑے بڑے سقہ گزرے، وہ گفتگو تمام ہو گئے، اتنے بڑے سقہ گزرے، ایسے ایسے سقہ گزرے، ایسے ایسے سقہ گزرے کہ آپ نے ابھی نام سنے حضرت قصی سے لے کر امیر المومنین تک، کیسے کیسے سقہ تاریخ اسلام میں گزرے۔ سقائیت وہ منصب ہے کہ جس منصب کی نسبت خود خداوند عالم نے اپنی ذات کی طرف دی ہے، اور پہلا سقہ خود خداوند عالم ہے۔ اور پھر ناموں میں دیکھیے تو قصی، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، رسول خدا، امیر المومنین، یہ سارے کے سارے سقہ تھے۔ سارے کے سارے دیکھیے، عالم ہونا کمال نہیں ہے، علماء میں عالم ہونا کمال ہے، فقیہ ہونا کمال نہیں ہے، فقہاء میں فقیہ ہونا کمال ہے، مومن ہونا کمال نہیں ہے، مومنین میں مومن ہونا کمال ہے، نمازی ہونا کمال نہیں ہے، نمازیوں میں نمازی ہونا کمال ہے، روزہ دار ہونا کمال نہیں ہے، روزہ داروں میں روزہ دار ہونا کمال ہے۔ یعنی عجیب، دیکھیے جملہ اس کرنے جا رہا ہوں، ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں بڑے درخت ہوتے ہیں وہاں چھوٹے درخت پروان نہیں چڑھتے، لیکن اللہ نے مرتبہ ابو الفضل العباس، آخری جملہ پوری گفتگو کا لب و لباب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے مرتبہ ابو الفضل العباس کیسے کیسے سقہ گزرے ہیں تاریخ میں، اور کیسے کیسے سقہ گزرے ہیں زمانے میں۔ خود خدا سقہ، حضرت اسماعیل سقہ، حضرت قصی سقہ، حضرت عبد مناف سقہ، حضرت ہاشم سقہ، حضرت مطلب سقہ، حضرت عبد المطلب سقہ، حضرت ابو طالب سقہ، حضرت عباس سقہ، حضرت رسول خدا سقہ، خود امیر المومنین سقہ۔ لیکن یہ لفظ سقہ میرے مولا عباس کی ذات سے ایسا مربوط ہے، اتنے سقہ ہونے کے باوجود لفظ سقہ سننے پر کل بھی سقہ سکینہ یاد آتا تھا، آج بھی سقہ سکینہ یاد آتا تھا۔ گرامی، اور عباس نے منصب سقائیت کے لیے سعی کی ہے۔ کل انشاءاللہ اس لفظ صحیح پہ ہم گفتگو کریں گے۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے، 10ویں امام نے مولا کو سلام کیا ہے اس لقب کے ساتھ، سعی کرنے والا۔ حاجرہ نے بھی صحیح کی تھی اور ابو الفضل عباس نے بھی صحیح کی ہے، لیکن عباس کی کیسی صحیح ہے کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا۔ عزیزان گرامی، سقہ سکینہ، یہ رات تو سقہ سکینہ کی رات ہے نا، لیکن یہ واحد سقہ ہے۔ اتنے سارے سقاؤں کا میں نے ذکر کر دیا، لیکن یہ واحد سقہ ہے جو گیا تو تھا پانی لانے کے لیے، مگر پانی لا نہیں پایا۔ بالکل مولا عباس کا معاملہ حضرت اسماعیل جیسا۔ اسماعیل منزل قربانی تک پہنچ گئے ہیں مگر قربان نہیں ہوئے۔ اللہ نیت جانتا تھا، اسماعیل کی نیت تھی ذبح ہو جانا، تو اللہ نے ذبیح اللہ بنا دیا۔ خدا نیت جانتا تھا عباس کے دل میں کیا ہے، عباس کو قیامت تک کے لیے سقہ سکینہ بنا دیا۔
آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. یہ رات عباس کی رات ہے. عباس کا ماتم کیجیے گا اور عباس کا ماتم کرنے میں کوشش کیجیے گا دونوں ہاتھ بلند کر کر کے ابوالفضل عباس کا ماتم کریں اور دونوں ہاتھوں کو زور زور سے اپنے سینوں پہ لے جائیے. اس کا ماتم ہے جس کے ہاتھ راہ خدا میں قلم ہو گئے, راہ حسین میں قلم ہو گئے. مولا امیر المومنین کے یہاں جب مولا عباس کی کیسی بات ہے, ایسے سقہ کہاں ملے گا. بچپن سے سقائیت سے بڑا لگاؤ تھا مولا عباس کو. ابھی عباس پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں آئے, ہم نے یہی پڑھا. کتاب ہے روایات اعضاء کے نام سے. جس وقت مولا عباس دنیا میں آئے نا تو قمر نے آ کے بتایا تو مولا مبارک کو بیٹا ہوا. علی بیت الشرف میں آئے, ام البنین سے جب کلام کیا تو بیوی نے کہا بیٹا تو ہوا لیکن عجیب بیٹا ہے, جب سے دنیا میں آیا ہے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے حکم دیا حسین ذرا عباس کے قریب تو جو جملے میں نے پڑھے وہ بڑے عجیب و غریب جملے, بڑے حساس جملے کہ جس وقت سید الشہداء مولا ابوالفضل عباس کے قریب آئے تو ننھا سے عباس, ننھے سے عباس نے حسین کو محسوس کیا, حسین کی خوشبو عباس نے محسوس کی تو آنکھیں بھی کھولی. صرف آنکھیں نہیں کھولی بلکہ روایت کے جملے یہ بلا تشبیہ اپنے ننھے ہاتھ حسین کی طرف بڑھا دیا. گویا عباس آج پہلے دن ہی اعلان کر رہے ہو آقا اگر کبھی ان ہاتھوں کی ضرورت پڑی تو یہ ہاتھ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. روئیے عزیزوں, رونے میں کوئی بخل نہ کیجیے. رات رو, یہ راتیں رونے کی رات ہے, یہ راتیں ماتم کی راتیں ہیں. یہ پتہ نہیں کون کسے اگلا محرم نصیب ہو کسے نہ نصیب ہو. آج عباس کا ماتم ہے, کوئی بخل نہ ہو. زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا, لیکن آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, روتے آئیے, بلند آواز سے روئیے. مولا ابوالفضل عباس بچپنے کا عالم ہے. سید الشہداء موجود ہے, امیر المومنین موجود ہے, قمر بھی موجود ہے, عباس بھی موجود ہے. حسین کو پیاس لگی, سقہ ہے نا, یہ منصب عباس کی ذات سے ایسا مربوط ہے. مولا حسین کو پیاس لگی, علی نے حسین کی پیاس کا احساس کیا, قمر کو حکم دیا قمر جلدی سے جاؤ اور میرے حسین کی پیاس کو بجھاؤ, حسین کو سیراب کرو. قمر آگے بڑھے لیکن روایت کی جملے یہ اس سے پہلے کہ قمر واپس آتے ابوالفضل عباس اپنی جگہ سے اٹھے. ننھا سا عباس دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا, ایک ننھا سا کوزہ لیا, کوزے میں پانی لیا اور وہ کوزہ اپنے سر پہ رکھ کر دوڑتے ہوئے کہ کہیں کوئی مجھ سے پہلے میرے مولا تک پانی نہ پہنچا دے, دوڑتے ہوئے مسجد تک تشریف لائے. اس عالم میں آئے کہ کوزے سے پانی چھلک رہا تھا اور چھلک چھلک کے عباس کے ہاتھوں پہ گر رہا تھا, چھلک چھلک کے عباس کے ہاتھوں پہ گر رہا تھا. علی نے یہ منظر دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عباس آج حسین کو پیاس لگی ہے تو جلدی سے پانی لے کر آ گئے. ارے تب تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دریا کنارے آرام کر رہے ہوگے, حسین پیاس میں تمہیں آواز دے رہے ہو. مجلس بہت جلدی تمام کر دوں گا, بہت زیادہ ہو گیا, ہم سے پڑھا بھی نہیں جا رہا, نہیں پڑھا جا رہا. مولا ابوالفضل عباس کے صدقے میں خدا بند عالم ہمیں طاقت دے کہ ہم پڑھ لے جائیں اور آپ حضرات سن لے جائیں کہ روز عاشوراء جب عباس رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو عجیب منظر لکھا ہے کتابوں نے. تو یاد رکھیے گا عباس کے ہاتھ وہ ہے, بچپن ہی میں ہاتھ آگے بڑھا دیا. اور صرف یہی نہیں, عباس کے ہاتھ وہ ہے کہ امام معصوم نے عباس کے ہاتھوں کو چوما اور بار بار چوما. اور جو اہل علم ہے وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ امام معصوم کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. امام معصوم جس ذات کے ہاتھ چوم رہا ہے وہ ابوالفضل عباس ہے.
اور اس طریقے سے چوما ہے مولا عباس کے ہاتھ، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک ملتی ہے انہی ہاتھوں کے سلسلے میں بات آئی ہے تو سن لیجئے کہ سید الشہداء جب ولادت ہو گئی نا مولا عباس کی تو امیر المومنین کی خدمت میں آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا یہ جو بھائی ہے ہمارا عباس جو دنیا میں آئے، یوں تو سارے بھائیوں کی محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت کا عالم عجیب ہے۔ حسین کے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی محبت ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی محبت میں خوش ہوتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب اس کی محبت جوش مارتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بابا ایسا کیوں ہے؟ تو اس وقت علی نے کہا کہ اے حسین، ہم نے وہ محضر نامہ دیکھا ہے جو جبریل لے کر آئے تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین سید الشہداء ہے اور عباس حامل اللواء ہے، علم کا اٹھانے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس کو مولا کائنات نے اپنی آغوش میں لیا، بازوؤں سے چادر ہٹائی اور اس کے بعد نظر امامت سے سید الشہداء کو دکھلائے گا، حسین ذرا اس کے بازوؤں کے نشانوں کو تو دیکھنا۔ حسین نے دیکھا تو 2 نشان بازوؤں پہ دکھائی دے رہے تھے۔ مولا کائنات سے سید الشہداء نے پوچھا پاپا یہ 2 نشان کیسے ہیں بازوؤں پر؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے لال ایک نشان علم کا ہے، دوسرا مشک سکینہ کا ہے، دوسرا مشک سکینہ کا ہے۔ عزیزان کرام قدر، مولا عباس رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے، بیویوں کو الوداع کہا، خیمے سے رخصت ہوئے، میدان میں گئے، فرات پہ قبضہ کیا۔ آپ ذرا محسوس کیجئے وہ 3 دنوں کی پیاس۔ علی نے عباس سے کہا تھا بنیہ عباس اذا کان یوم العاشورہ ودخلت المشرع فإیاک ان تشرب الماء والسید واخوک الامام الحسین عطشان کی ہے میرے لال عباس، دیکھو جب عاشورے کا دن آئے نا اور تم کربلا میں ہو اور جس وقت تم فرات میں داخل ہو تو یاد رکھنا کہ تمہارا آقا حسین پیاسا ہے، تمہارا بھیا حسین پیاسا ہے۔ تو مولا عباس نے قسم خدا کہی تھی، کہا تھا بابا خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا آقا پیاسا ہو اور عباس سیراب ہو جائے۔ آج جب عباس فرات میں داخل ہوئے نا تو عباس کو بابا کی وہی وصیت یاد آئی ہے اور بلا تشبیہ چلو میں پانی لیا ہے فوجوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو عباس کا اختیار کیا، اور پھر وہ مشہور زمانہ مصرے پڑھیں جو آج بھی عربوں میں رائج ہے۔ اکثر عربوں میں جب لوگ قمع کرتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں اس سے پہلے یہ مصرے پڑھتے ہیں کہ مولا عباس نے اپنی جان سے کہا تھا یا نفس من بعد الحسین ہودی وبعدہ لا كنت ان تکونی هذا حسین وارث بدونی وتشربی وارث بعیدی۔ مصرے اور ہر عزادار کو ان مصروں کا غور کرتے یا نفس من بعد الحسین ہودی، اے میری جان کیا حسین کے بعد بھی جینا کوئی جینا ہے؟ وہ بعدہ کیا حسین کے بعد بھی یہ دنیا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کیا حسین، ارے تم پانی پی رہے ہو اور ادھر حسین ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں گرفتار ہے، اور تم سیراب ہو رہے ہو ٹھنڈے پانی۔ ابو الفضل عباس پہ پانی فرات میں بھیگا، واپس خیمے کی طرف پڑے۔ کسی میں جرت نہیں تھی جو عباس کے قریب آتا، گھات لگا کے باہر ہوا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک شانہ کٹا، دوسرا شانہ کٹا، آنکھوں میں ایک تیر لگا۔ دیکھیں ایک منظر ہے، میں وہ منظر پہنچانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں تیر لگا، سوال ہوتا ہے کہ ابو الفضل عباس کا قد تو اتنا بلند تھا، کوئی آنکھ میں عباس کے تیر کیسے مار سکتا ہے؟ بس دیکھیں مسائل نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا نا تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب رہے گا۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا تو کیسے لگا؟ تو جواب کتب مقاتل میں یہ ملتا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ مولا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مولا عباس کے سر پہ جو گرز لگا تھا تو اس زخم ایسا تھا جس کی وجہ سے ابو الفضل عباس نے سر جھکایا ہے، اور ایک تیر ہے جو سنسناتا ہوا تیر مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا ہے۔ یہ بات دیکھیں محسوس کرنے والی بات ہے، اگر آپ حضرات نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ مجھے معاف کیجئے گا، بلکہ تیر لگا ہے جس کی وجہ سے ابو الفضل عباس کا سر خم ہوا ہے اور سر جھکایا عباس نے، اس کی وجہ سے ملعون نے عباس کے سر پہ گرز مارا ہے۔ یہ بات محسوس کرنے والی ہے، یہ منظر آپ اگر محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، میری طرف دیکھیے،
دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کسی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان بائک وغیرہ چلاتے ہیں نا، وہ یہ محسوس کریں۔ مصائب تصور کا نام ہے، محسوس کرنے کا نام ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے۔ اگر آپ تیز رفتار سواری پہ بیٹھے ہیں، ایسی کوئی بائک وغیرہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تیز رفتار سے جا رہے ہیں، اتنے میں اچانک آپ کی آنکھ میں کوئی ذرہ آ جائے، کوئی کنکر آ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ کیا کریں گے؟ اگر آنکھ میں کچھ آ جائے، کچھ چلا جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ ہم اپنی سواری روکیں گے، اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور آنکھ میں جو گیا ہے اسے آنکھ سے باہر نکال لیں گے۔ یہی طریقہ ہے اگر کوئی شخص تیز رفتار سواری میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھ میں کچھ چلا جائے تو وہ سواری روکتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنکھ میں گیا ہے اسے آنکھ سے نکال لیتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، عباس بھی تیز رفتار سواری پہ ہے، ہماری آنکھ میں اگر کوئی کنکر چلا جائے یا کوئی ذرہ چلا جائے تو ہم سواری کو روکتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے اور آنکھ سے وہ شے نکال لیتے۔ وہ کیا کرے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو؟ وہ کیسے آنکھ میں موجود جو شے آنکھ میں گئی ہے اسے نکالے گا؟ اور کیا گیا ہے عباس کی آنکھ میں؟ سنسناتا ہوا تیر ہے جو ابوالفضل عباس کی آنکھ میں گیا۔ شیخ خراسانی، بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا۔ شیخ خراسانی ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا شیخ خراسانی، جن کی عرفیت تھی کربلا معلیٰ میں مسائب پڑھ رہے تھے، اور مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہی روایت پڑھی کہ ابوالفضل عباس کی آنکھ میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا۔ عباس نے اس تیر کو، چونکہ ہاتھ نہیں دینا عباس کے پاس، تیر کیسے نکالے؟ تو میری طرف دیکھیے گا، فرماتے بلا تشبیہ عباس نے اپنے زانوؤں کو بلند کیا، سر کو بلند کیا، زانوؤں کو بلند کیا، سر جھکایا، چاہا کہ تیر کا ایک سرا دونوں زانوؤں کے درمیان آئے کہ اسی کے ذریعے تیر کو آنکھ سے نکال دیا جائے۔ فرماتے یہی وہ وقت تھا کہ جب اس ملعون نے سر پہ گرز مارا ہے۔ عباس ہے اور ملعون نے سر پہ گرز مارا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی وہ ذاکر یہ مصائب سید الشہداء کے حرم میں کربلا معلیٰ پہ وہ یہ مصائب پڑھ رہے تھے کہ وہاں ایک عالم دین موجود تھے۔ ان عالم دین نے ان ذاکر سے بعد میں مجلس کے بعد آ کر ایک جملہ کہا۔ وہ کہنے لگے کہ یقیناً کربلا میں بڑے مظالم گزرے ہیں اور بڑے مصائب گزرے، لیکن نہ ہم کربلا میں تھے نہ آپ کربلا میں تھے۔ ایسی روایتیں نہ پڑھا کیجئے جنہیں سن کر مومنین کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ ذاکر کو، وہ بڑے عالم دین تھے، ان کا رعب ایسا تھا کہ وہ ذاکر کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ عالم دین گھر گئے، سوئے، خواب میں دیکھا مولا ابوالفضل عباس آئے اور آ کر کہہ رہے تو نے میرے ذاکر کو میرے مصائب پڑھنے سے روکا، تو نے میرے ذاکر کو میرے مصائب پڑھنے سے روکا۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن اپنے مصائب خود ہی بیان کیجئے۔ تو اس وقت عباس نے اپنی یہی مصیبت بیان کی۔ مولا فرماتے میں تیز رفتار سواری میں تھا، میری آنکھ میں دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، میرے دانتوں میں مشکیزہ دبا تھا، میں بار بار گھوڑے سے بلند ہوتا تھا، خیمے کی طرف دیکھتا تھا، گھوڑے سے بلند ہوتا تھا کہ خیمے میں اور مجھ میں فاصلہ کتنا، کہتے ایک تیر آیا، مشکیزے میں لگا، پانی بہا، میں نے اپنے گھوڑے سے کہا اب خیمے میں جا کر کیا کریں گے؟ پانی تو بہ گیا، گھوڑے نے رخ کو موڑا، ادھر گھوڑے نے رخ کو موڑا، ایک اور تیر آیا، سنسناتا ہوا تیر، میری آنکھ میں بے وقت ہوا، میری آنکھ میں بے وقت ہوا، میں کیسے تیر نکالتا؟ میرے ہاتھ نہیں تھے، چاہیے کہ اپنے زانوؤں کے ذریعے اس تیر کو نکالوں۔ جب میری آنکھ میں اسی اثنا میں ایک ملعون ایک وزنی گرز لے کر آیا اور میرے سر پہ گرز مارا، میرے سر پہ گرز مارا۔ عجیب جملہ ہے ابوالفضل عباس کا، کہتے میں اسی حالت میں پشت فرس سے زمین پر آیا۔ اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی سوار گھوڑے کی
مجلس تمام ہو گئی، منہ کے بل زمین پر آیا۔ عزیزان کرام قدر، یہ جو ہاتھ کٹے ہیں نا مولا عباس کے، یہ جو ہاتھ کٹے صاحب کتب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آقا حسین ابو الفضل عباس کے لاشے پر مجلس تمام جہاں سے مصائب شروع ہوئے تھے، اسی منزل پر آ کے مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ اور یہ روایت میں نے باب فضیلت میں عرض کر چکا ہوں، آج باب مصائب میں سن لیجئے، مجلس تمام ہو گئی کہ جس وقت آقا حسین کو پتا چلا ہے کہ عباس پشت زین سے زمین کربلا پہ آ چکے ہیں، پشت فرس سے زمین، ایک جملہ کہا ہے میرے مولا نے کہا ان خسرت داری، آئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مصائب کا ایک سمندر ہے اس جملے میں، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، مقتل کی طرف بڑھے۔ روایت کی جملے یہ ہے کہ ایک منزل ایسی آئی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ترائی کی طرف جا رہے ہیں، دریا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک موقع پر رک کے زمین پر آئے، زمین پہ کچھ تھا، سوما اور اپنے سینے سے لگا لیا، پھر چند قدم آگے بڑھے، پھر رکے، اور یوں سینے سے لگایا جیسے کوئی شخص کسی قیمتی خزانے کو اپنے سینے سے لپٹا لیتا ہے۔ اپنی پوری کمائی کو اپنے یوں لگ رہا تھا حسین، اپنی پوری کمائی، اپنی پوری دولت، اپنی پوری کمائی اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے۔ حبیب ابن مسلم نے کہا میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ کیا شے ہے جو حسین اپنے سینے سے اس طریقے سے لپٹائے ہوئے، مگر اب جو میں قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ تھے۔ عباس کے کٹے، مجلس تمام ہو گئے، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ ہاتھ ہے کہ امام فرماتے روز محشر جس وقت شہزادی کی سواری آئے گی اور منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکاؤ، مادر حسنین کی سواری آ رہی ہے، بی بی کی سواری آئے گی، رسول احترام فاطمہ میں بلند ہوں گے، علی سے کہیں گے فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے، علی قریب میں لائیں گے بی بی آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے۔ امام فرماتے اس موقع پر ہماری جدہ اپنی محمل سے دو کٹے ہوئے ہاتھ نکال کے کہے گی بابا کیا میرے بیٹے عباس کے ہاتھ امت کی شفاعت کے لٹ گیا شبیر دہائی ہے خدا کی اب بند کمر
گئے ہائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر اب کون ہے باقی میرا ایسا جو پسے مر لاشا میرا مقتل سے اٹھائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر ہے اب ٹھوکرے کھاتے ہوئے پھرتے ہیں ہم ہر سو پھرتے ہیں ہم ہر سو کون ہاتھ پکڑ کر میرا لے جائے برادر سہلائے برادر جو آئے برادر ہر میدان میں ہر ایک رونے لگے اہل جفا سب اہل جفا سب سر پیٹ کے جب سہنے کا آئے برادر جو آئے برادر سہدائے برادر آنچ دے گئی مست اور وہاں سے لگائے وہاں سے لگائے ارے بیٹھی ہے بھتیجی تیری سکھائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر اے پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتیجی پیاسی ہے بھتیجی ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر جو آئے برادر سہدائے برادر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین